बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो कुछ भी कहा था PMLN के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में, वो दुरुस्त साबित हो रहा है। ऐसे कि वो बार बार कहते थे कि ये नूरा कुश्ती करते हैं, साबित हुआ। वो बार बार कहते थे एक सिक्के के दो रुख हैं, दुरुस्त साबित हुआ। हालांकि नवाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान पे कि जरदारी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान पे कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक जैसे हैं और ये मिलकर करते हैं। लेकिन इमरान खान का कहा हमेशा सच साबित हुआ। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक शिकवा भी किया थोड़े दिन पहले मीडिया से बात करते हुए चलते चलते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो कहा था लेकिन वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात सच साबित हो गई कि इमरान खान ने कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं, इन्होंने बंदर बांट की हुई है, ये बारी बारी पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते हैं, इन्होंने सूबे भी आपस में बांटे हुए हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इनके कंट्रोल से निकल गया, लेकिन इन्होंने पंजाब को और सिंध को बांटा हुआ है। पंजाब PMLN के पास रहेगा, सिंध पीपल्स पार्टी के पास जाएगा और बारी बारी ये वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे। यही तरीका वारदात है। अभी भी PMLN ने ऑफर किया पीपल्स पार्टी को कि 2 साल आप अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लीजिएगा, 3 साल हम अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हैं। पहले वो जो आखिरी 2 साल में गालियां पड़नी थी ना हुकूमत को, सारी की सारी वो पीपल्स पार्टी के गले पड़ जानी थी, तो पीपल्स पार्टी ने उससे जान छुड़ा ली। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ हालात को देखना चाहती है। वो अभी तो वोट कर रहे हैं गैर मशरूत तौर पर शहबाज शरीफ को, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा बने बगैर रहेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की श्योरिटी चाहिए, इस बात की गारंटी चाहिए और इस बात का यकीन चाहिए कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी। अभी उन्हें शक है कि ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। उन्हें शक है कि अवामी एहतजाज और अवामी रद्द-ए-अमल इस हुकूमत को चलने नहीं देगा। उन्हें शक है कि दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी और पाकिस्तान के ये इंतखाबात अपनी क्रेडिबिलिटी खो जाएंगे जितनी इनके अंदर धांधली हुई है। CNN पे एक रिपोर्ट छपी है बड़ी जबरदस्त, वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैंने बताना है। मरियम नवाज साहब ने एक बात की है, लेकिन बिलावल का शिकवा है, याद रखिएगा कि इमरान खान ने बात करने को तैयार नहीं है। आज इमरान खान जेल में है, उसके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं, उसकी पार्टी क्राइसिस में है, उसने इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद उसको हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही। इमरान खान के लिए इससे बेहतर वक्त क्या होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेता, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाता, उसकी जेल का मसला भी हल हो जाता, बाकी प्रॉब्लम भी हल हो जाते और वो किसी ना किसी सूरत में इक्तदार में भी आ जाता। लेकिन इमरान खान ने इक्तदार को ठोकर मारी है और इमरान खान ने यह कहा है कि मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PMLN हो। तो फिलहाल तो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। अब आप ये CNN की रिपोर्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। CNN की रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में ये कहती है कि एक अलायंस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रहा है और इमरान खान के अगेंस्ट ये हुकूमत बनने जा रही है। डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने इनको खिताब दिया है कि ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, ये इनमें मरूसियत चलती है, CNN लिख रहा है। उसके बाद वो कहते हैं फॉर्मली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, एक इत्तेहादी हुकूमत, और 2 हफ्ते हो गए हैं इलेक्शन के। इमरान खान साहब को पावर से बाहर रखने के लिए ये सारी कोशिश है। फिर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जेल में होने के बावजूद ज़्यादातर सीटें जीती हैं मुल्क में होने वाले कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के नतीजे में। यानी CNN क्या कह रहा है, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल थे, इमरान खान जेल में था, इसके बावजूद वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आया, लेकिन उसको बाहर रखने के लिए मुल्क के अंदर जो मरूसी सियासी जमातें हैं रवायती, उन्होंने एक इत्तेहाद बना के उसके खिलाफ हुकूमत बना ली है या बनाने का ऐलान कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी और PMLN है, फिर उसके बारे में वो लिखते हैं कि इमरान खान का ये मानना है कि ये लोग मुल्क को दोबारा लूटेंगे जैसे कि ये पहले लूटते रहे हैं। बहरहाल ये CNN की रिपोर्ट है, बाकी मीडिया भी दुनिया भर में ऐसे ही रिपोर्ट कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने इनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं की। वोट पब्लिक ने इतने ज़्यादा डाल दिए नादरीन कि अभी तक हिसाब किताब ही सीधा नहीं हो रहा, और जो बेचारे हिसाब किताब के काम पे लगे हुए हैं उनका हिसाब ही बहुत कमज़ोर है। यानी एक तरफ के वोट ज़्यादा करते हैं तो दूसरी तरफ के पूरे नहीं होते, दूसरी तरफ के पूरे करते हैं तो इधर वाले कम हो जाते हैं। जो फॉर्म 47 जारी किया हुआ है उसको फॉर्म 45 के साथ मैच कैसे करना यही समझ नहीं आ रही। किसी जगह के ऊपर मैच करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर टोटल उतने वोट ही नहीं थे जितने कास्ट हो गए हैं। यानी अजीबोगरीब किस्म की गलतियां, क्योंकि देखें एक झूठ के लिए आपको बेशुमार झूठ बोलने पड़ते हैं। एक फॉर्म 47 आपने दे दिया कि जनाब इतने वोट पड़ गए, एक को इतने, दूसरे को इतने, तीसरे को, नीचे फॉर्म 45 की पूरी सपोर्ट है नहीं। अब आपको नए फॉर्म 45 बनाने पड़ेंगे, उनके अंदर हर एक पोलिंग बूथ का अलग अलग फॉर्म 45 होता है। उन सारों को मैनेज करना इस तरीके से कि फॉर्म 45 की तरह का रिजल्ट आ जाए, ये सबसे मुश्किल काम होता है। चीजों को जमा करते 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 एक नतीजा ले लेना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन चीजों को माइनस करते करते और डिवाइड करते करते एक बहुत बड़ी चीज नीचे क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो नीचे क्रिएट नहीं हो पा रहा। फर्क इस तरह के निकल रहे हैं कि किसी जगह पे कौमी असम्बली की नशिस्तों में वोट ज्यादा हो जाते हैं, सूबाई असम्बली के कम हो जाते हैं, किसी जगह सूबाई असम्बली के ज्यादा हो जाते हैं, कौमी असम्बली के कम हो जाते हैं, किसी जगह पे किसी पोलिंग स्टेशन में इतने वोट पड़ जाते हैं कि उतने वहां पे टोटल नहीं होते, किसी जगह पे जो है वो किसी जगह पे इतने कम हो जाते हैं कि जो पहले पड़े थे उनसे भी बाहर चला जाता है। तो एक अजीबोगरीब सूरत बनी हुई है। अभी तक किसी से हिसाब किताब कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल एक बंगश साहब हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको ये स्टेटमेंट भी बता देता हूं
یہ کامران بنگش صاحب ہیں, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ فارم 45 کو ہی تبدیل کر رہے ہیں. یعنی فارم 47 کے اوپر فیصلہ تو دے دیا, پہلے ہار جیت کا فیصلہ کر دیا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا, یہ پہلے انہوں نے کر دیا. لیکن اب کر یہ رہے ہیں کہ فارم 45 جو ہیں, جو میں آپ کی ابھی بتا رہا تھا آپ کو میں بات, اس کے مطابق تبدیل کر رہے ہیں کہ اس طرح کے فارم 45 بنائے جائیں کہ فارم 47 ان کے مطابق ہو جائے. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں بنگش صاحب جو ثبوت پیش کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, دعویٰ ہے ان کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے الیکشن کمیشن کے آفس میں دیکھا کہ بوریاں بند پڑی ہوئی ہیں اور فارم 45 وہاں پھینکے ہوئے ہیں. میں نے ڈی آر او سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ ضائع ہیں. یہ نیوز کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کامران بنگش صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اب یہ لوگ تبدیل کر رہے ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کے بعد ایک لیگل جواز بنائیں گے کہ جناب اصلی فارم 45 یہ ہیں, جو ان کے پاس ہیں وہ اصلی نہیں ہے, لہذا یہ نتیجہ جو ہم نے بنایا یہ ٹھیک ہے. یہ کام ایک دن میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن کیونکہ کام بڑا لمبا ہے تو 2 ہفتے ہونے کو ہیں اور کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس سٹیٹمنٹ میں چاہوں گا ضرور بات کریں, میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. انہوں نے کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے. یہ مریم نواز نے کہا ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا, کرپشن میری ریڈ لائن ہے, یہ مریم نواز نے کہا ہے. تو میں یہ ریڈ لائن یاد دلاتا رہوں گا جب تک مریم نواز اس سیٹ کے اوپر براجمان رہیں گی. کیونکہ دیکھیے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں پنجاب میں, ویلکم, لیکن چوری کے ووٹوں سے آ رہی ہیں. یہ ووٹ ان کو پڑے نہیں ہیں. ان کے اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, لیکن مریم نواز سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ڈسکس کر دوں. انہوں نے کہا کرپشن میری ریڈ لائن ہے. اب جس کی ریڈ لائن کرپشن ہونا, تو کم سے کم اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے والد نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے بنائے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاناما کا جواب کیا ہے. اس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے چچا اور اس کے چچا کے خاندان کے اکاؤنٹوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے کیسے آئے. اسے کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ چپڑاسیوں کے اور ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے کیسے آئے. جس کی کرپشن ریڈ لائن ہونا, اسے پتا ہونا چاہیے کہ کیلبری فاؤنٹ جو ہے اس کے آنے سے پہلے اس کے اندر ایک پیپر چھاپ دینا, وہ بھی ایک کرپشن ہے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کہاں کہاں ان کی کون کون سی پراپرٹی ہے. جس کی کرپشن ریڈ لائن ہونا, اسے پتا ہونا چاہیے کہ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا, التوفیق میں کیا ہوا تھا, العزیزیہ میں کیا ہوا تھا اور پاناما میں کیا ہوا تھا. یعنی اس خاندان کی جو کرپشن کی کہانیاں نا, وہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر چھپی ہیں, اور دنیا میں کہیں بھی یہ کسی کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکے آج تک. لہذا کرپشن کو اپنی ریڈ لائن کہنے سے پہلے اپنی خاندان کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں کہاں پہ ان کے اوپر کرپشن کے کون کون سے ایلیگیشنز ہیں جو صرف ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ریزالو ہوئے ہیں. یعنی کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس میں شریف خاندان کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ بے گناہ ہے, ان کے اوپر کرپشن کا یہ الزام بالکل جھوٹا تھا, اس الزام سے ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے, اور یہ وہ ثبوت ہے شریف خاندان کے جن کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر اب یہ ایلیگیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. ہر جگہ پہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ باہر نکلے ہیں. جیسے زرداری صاحب اپنے کیسز پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز لے کر باہر نکلے, ایسے ہی شریف خاندان اپنے کیسز پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز لے کر باہر نکلا. کسی جگہ پہ بھی وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے, کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے, کوئی رسیدیں نہیں دے سکے. تو یہ جناب ان کی پوری کہانی ہے جن کی کرپشن ریڈ لائن ہے. اس پہ بات کرتے رہیں گے, لیکن ایک بات کی تو میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز پنجاب میں کوئی ایک ایسا اسپتال بنا لیں گی جہاں ان کے والد کا علاج ہو پائے گا. ناظرین, ایک اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خبر ہے, اور وہ ابھی جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ایک متنازع فیصلہ ہے جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ فیصلہ تو 6 فروری کو آیا تھا, اور جو ہمارے رپورٹ کرتے ہیں لوگ عدالتوں سے, ان کو اس کے بارے میں آئیڈیا تھا اور وہ اسے جانتے تھے, لیکن پھر مکمل تفصیلی فیصلہ آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا. اب جب فیصلہ آیا تو ایک بھونچال آ گیا. یہ فیصلہ ہے کیا, اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, آپ لوگ اس کو جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ ایک ریلیجیس معاملہ ہے, مذہبی معاملہ ہے. اس پہ جو رد عمل آیا مختلف سیاسی رہنماؤں کا جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو سب سے تفصیلی رد عمل ہے وہ فرید احمد پراچا صاحب کا ہے, مذہبی اسکالر بھی ہیں اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. ویسے تو درجنوں کی تعداد میں بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ابھی تک اپنا موقف دے دیا ہے. پراچا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 فروری کو جو فیصلہ آیا, 3 رکنی بینچ نے انتہائی متنازع فیصلہ دیا ہے. فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم ہے, اور یہ ایکچولی جو معاملہ تھا وہ تحریف شدہ قرآن پاک شائع کرنے سے متعلق تھا, کہ ایک اقلیت جو ہے وہ قادیانی, وہ اس کو شائع کر رہے ہیں. پھر اس کے اوپر ایک GIT بنی, پھر پنجاب قرآن بورڈ کے لیٹر پر ایک FIR درج ہوئی کہ پنجاب قرآن بورڈ نے لکھ کر دیا تحقیق کرنے کے بعد, ٹھیک ہے جی FIR کی جائے, تو FIR درج ہوئی. یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کے قوانین کی مخالفت ہوئی ہے, اور پھر ملزم نے ضمانت کے لیے درخواست دی, اور اس پہ جو ہے وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جب یہ کیس گیا تو نہ انہوں نے وکلا کو بولنے کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے دلائل سنے, جیسے وہ پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے. یہ فرید احمد پراچا صاحب کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ فیصلے کے کئی پہلو بہت ہی قابل اعتراض ہیں.
پھر فرید احمد پراچا صاحب کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر اس آرٹیکل کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق یعنی بے لگام مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متنازع کتاب ہے تفسیر صغیر، جسے بین کیا جا چکا ہے، اس کی اشاعت کا یا اس کو پھیلانے کا ایک رستہ کھول دیا ہے، اور پھر ان کا یہ ماننا ہے فرید احمد پراچا صاحب کا کہ ختم نبوت کے متفقہ عقیدہ کے برعکس ہے، یہ انہوں نے اس کو قرار دیا۔ پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی تشریح اور حفاظت میں ناکام رہے ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، ہم رنجیدہ ہیں۔ چیف جسٹس نے ایک ایسا رستہ کھولا ہے کہ 100 سالہ جدوجہد کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو فرید احمد پراچا صاحب کا جی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے، فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے، عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں ایز اٹ از آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اجازت دینا شریعت، آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ فیصلے میں پیش کیے گئے قرآن کے حوالے غلط اور بددیانتی پر مبنی ہیں۔ ائمہ اور خطبہ جمعے کے خطبوں میں اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں۔ فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل میں جمعیت فریق بنے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ جی۔ اس کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب، یہ بھی جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، یہ فرما رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے کو احمقانہ اور جاہلانہ قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ آیا ہے ایک کیس میں، اور جو اس سے پہلے میرے ساتھ کچھ دوست بات کر رہے تھے جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا 2-3 چیزیں ہمیں تھوڑی سی اس میں حیران کر رہی تھی۔ ایک تو جو اس کیس کے مدعی تھے انہوں نے بات کرنا چاہیے، ان کے وکیل نے بات کرنا چاہیے، تو ان کو موقع نہیں ملا بقول ان کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ معاملہ کوئی اور تھا اور ڈیٹیل کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ گئیں، یعنی اتنی زیادہ چیزیں ڈیٹیل کے اندر نہ بھی آتی تو وہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا تھا، ایک ضمانت کا معاملہ تھا۔ بہرحال یہ چیزیں بھی آگے چلیں گی، دیکھتے ہیں ریویو اس کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کہا ہے کہ جب اس کو ریویو کے اندر جائیں گے تو ہم اس کے اندر پارٹی بنیں گے۔ مذہبی معاملہ ہے، حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا ختم نبوت کے معاملے پہ، خادم حسین رضوی صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو تب انہوں نے بڑا زبردست ٹانس زوردار طریقے کا لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب یہ اس معاملے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو رپورٹ کر دیں گے جتنا مناسب ہوگا، کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور یہاں پہ لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور ان کے جذبات کی بڑی اہمیت ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔